لیے پسند کریں وہ دوسروں کے لیے پسند کریں. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے، ہرگز تم نیک نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ تم وہ چیز اللہ کی راہ میں دو جو تم خود پسند کرتے. یعنی تم نمازی ہو سکتے ہو، پرہیزگار ہو سکتے ہو، جو ہے وہ متقی ہو سکتے ہو، تم جو ہے زاہد ہو سکتے ہو، عبادت گزار ہو سکتے ہو، لیکن آپ جو ہے وہ کیا ہے کہ لیکن آپ نیک نہیں ہو سکتے. اچھا جو انہوں نے کہا کہ عمر باپ چہرہ دکھا دیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کالی جی حور نے مجھے دیکھا ہوا یہ بتا دیتے میں کون سی بلی ہوں، کالی بلی ہوں، براؤن بلی ہوں. کچھ دن پہلے نا آپ کی فوٹو لگائی تھی وہ قادیانیوں نے ایک براڈ پارا، آپ کی جوانی کی بھی اور موجودہ فوٹو بھی لگائی ہوئی تھی انہوں نے دونوں. کہتے ہیں پوچھا نا کون ہے، ہم کہا دیکھی نہیں، وہ بتا رہے تھے. میری جوانی کی اور میری جوانی کی کوئی تصویر ہی نہیں ہے. میری ساری تصویریں جو ہے نا وہ ابھی کی ہے، وہ پیلے رنگ کے اچھا کپڑے کی اور شکری. انہوں نے پتہ کیا کیا، میں آپ کو بتاتی ہوں. جی انہوں نے ایک، میں ابھی کیمرہ آن کر کے آپ کو دکھا رہی ہوں. خیر دو میں کیمرہ آن کر کے آتی ہوں، ٹھیک ہے. السلام علیکم. میں آپ کو کیمرہ آن کر کے آتی ہوں، ایک منٹ ہے، ہولڈ کریں آپ. اتنی طرح بات کریں، میں کیمرہ آن کرتی ہوں، دوپٹہ وغیرہ لے لوں، میں ویسی بیٹھی ہوئی ہوں نا. وعلیکم السلام. ابو رفیع بھائی کیا حال ہے؟ الحمدللہ اللہ کے احسان. آپ سنائیں. شکر اللہ. میں نے نا آپ کے سلام کا جواب دیا ہے، لیکن پھر بعد میں نے چیک کیا میرا تو میوٹ ہوا ہوا تھا. وعلیکم السلام نے بھی جواب دے دیا اسی وقت ہی. ہاں جی ہاں جی. یہ حور صاحبہ چلی گئی ہیں؟ نہیں میں ادھر ہی ہوں، ادھر ہی ہوں. میں نہیں، حور صاحبہ کی بات کر رہا میں نے کہا میں کیمرے پہ آؤں نا، ذرا آپ ذرا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا. نہیں میں نہیں لیتے. نہیں ہم نے آپ کا اسکرین شاٹ لے کے کیا کرنا ہے، ہمیں تو بس آپ کی، ہم تو آپ کی باتیں سننے آتے ہیں. نہیں وہ پتہ کیا کرتی ہیں، شکلیں بگاڑ کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے. میں تو 2-3 مہینے پہلے سے کیمرے میں آتی ہوں. اچھا صحیح. ہاں میں کیمرے پہ آیا کرتی تھی. جی آپ بات کریں، میں سن رہی ہوں، کریں بات آپ. نہیں میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو میک اپ کی بات کر رہے تھے، کیا یہ اسلام میں جائز ہے یا نہیں کوئی میک اپ کرنے کی بھی؟ کیا فرمایا آپ نے؟ میک اپ جو کرتی ہیں لڑکیاں اپنے خاوند کے لیے، وہ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے ہی؟ تھوڑا سا ذرا شوگر لگاتی ہیں نا، آج میں موڈ میں ہوں تو. لیکن اسلام میں یہی تو حکم ہے کہ بنسن کر دیکھیں، بنے، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو سنواریں، ٹھیک ہے، اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائیں، زیور پہنے. اللہ تعالیٰ نے کتنے، وہ کس کے لیے؟ اپنے مردوں کے لیے ہے نا، عورتوں کو تو حکم ہے کہ بھئی بن سنور کے رہیں. تو ہوں نا، میں تو سامنے آتی ہوں اور ان کو میری شکل کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، پہلے مجھے یہ تو سمجھ آئے. ان کو آپ کی شکل سے مسئلہ نہیں ہے، ان کو آپ سے جو دلائل ہیں ان سے آپ نے ان مسئلہ کی ہے. شکل دکھا دی ان کو، آپ نے آئینہ ان کو دکھا دیا ہے، یہ مسئلہ ہے. آپ کے علم سے مسئلہ ہے ان کو. ہاں انہیں میں بات کر رہا تھا، یہ سنت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی تھی. اصل میں آپ نے کہا ہمارے جو ہے نا وہ کیا کرتے ہیں، ایک جی قادیانی آ کے بٹھا لیا،
ٹھیک ہے یہ جی پہلے قادیانی تھا، بتاؤ میں کہتی ہوں کہ میں اپنے لوگوں کو اویئرنیس دوں، میں کیوں بٹھاؤں قادیانیوں کو جی؟ بالکل میں اللہ قادیانیوں کو کیوں بٹھاؤں؟ انہوں نے کبھی چندہ بٹھائی ہوتی ہے، کبھی مندہ بٹھائی ہوتی ہے، کبھی گندہ بٹھائی ہوتی ہے، ہمارے پاس یہ ٹائپ نہیں ہے۔ میرے مسلمان بھائی جو مسلمان گھروں میں پیدا ہوا مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں، وہ مجھے یہ چندے مندے گندے جو ہے نا یہی بٹھائے ہمارے مولوی حضرات، ان کو کبھی کسی کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، کبھی کسی کو۔ وہ تو میں ہے کافی عرصہ کہ نہیں ابھی آئی چندہ صاحب، ان کی فوٹو آتی رہتی ہے ان کی، لیکن وہ ابھی تو میں وہ کبھی کبھی فوٹو ان کی آتی ہیں ٹک ٹاک پر اپنے خامد کے ساتھ، کبھی عراق میں گئی ہیں کہیں، لیکن وہ ابھی آ تو نہیں۔ ایک دو دفعہ میں نے دیکھا ہے سانی صاحب کی براڈ پر، اور ایک دو اور جگہ انہوں نے وہ جو عامر اوان ہے نا اس کو اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے، اچھا 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 2 کمروں کا گھر ہے، کسی غیر آدمی کو رکھنا کتنی غلط بات ہے۔ اس کا خامد بھی ہے ساتھ، اس کی ایک بیٹی ہے، خامد ہے، خامد اب چھوڑ ہے، سنا اس کو سننے میں آئی بات 4 بچے ہیں اس کے، 4 بچوں کو چھوڑ کے آئی ہوئی ہے۔ پہلے بھی اس کی شادی ہوئی تھی روک لیتے ہیں پھر ادھر آ جاتے ہیں، ادھر آ کے پتہ نہیں کیا کیا باتیں اور کیا کیا کچھ، مطلب دیکھیں ہمارے لیے ہمارے مسلمان بھائی زیادہ عزیز ہیں ہمیں، سیدھی سی بات ہے۔ نہیں تو وہ تو جج بھی ہے نا بیلجیم میں، جج ہے وہ تو کنار میں بیلجیم میں جج ہے۔ ابو رفیع بھائی آپ بھی کچھ بولیں، اپنا تعارف ہی کروا دیں۔ آپ نے لکھا کیا ہوا ہے، پڑھا ہی نہیں جا رہا۔ نزول عیسیٰ، جی یہ علامہ سیوطی جو ہے نا 500 سال پہلے گزرے ہیں، اور انہوں نے نزول عیسیٰ پر عربی میں کتاب لکھی ہے۔ یہ علامہ سیوطی وہی ہیں جن کو مرزا غلام محمد قادیانی نے 9ویں صدی کا کیا کہیں مجدد لکھا ہے اپنے کتاب اصل مصفحہ میں، تو وہ بھی نزول عیسیٰ کے قائل تھے، تو انہوں نے عربی میں کتاب مجھے مل گئی تھی، اس کا پھر میں نے ترجمہ کیا ہے اردو میں۔ اچھا تو انہوں نے ساری دلیلیں دی ہیں احادیث کی، قرآن سے، اور عجیب بات ہے کہ ان سے بھی اس وقت وہی سوالات ہوئے تھے جو آج کل مرزا ہم سے کرتے ہیں نا، کہ کیا کھاتے ہوں گے، کیا پیتے ہوں گے، آئیں گے تو کس شریعت پہ عمل کریں گے، حنفی ہوں گے، حنبلی ہوں گے، شافعی ہوں گے، سب انہوں نے جوابات دیے ہیں اس کے۔ یہ آج نا تقریباً 6-7 گھنٹے براڈ چلائی ہے انہوں نے اسی کے اوپر نا، اور انہوں نے ایک پکچر لگائی پیارا شوٹ کی نا، اچھا اس یعنی کہ انہوں نے یعنی کہ اس براڈ کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی توہین ہی کی ہے کافی دیر تک۔ وہ تو ان کی عادت ہے، وہ تو ان کی عادت ہے۔ وہ تو ہے۔ میں تو سیدھا ان سے پوچھتا ہوں بھائی اب 125 سال سے آپ وفات عیسیٰ آیات عیسیٰ پہ بات کر رہے ہیں، اب آئے مجھے بتائیں کہ مرزا صاحب عیسیٰ بن مریم کیسے بنے، اس پہ بات ہی نہیں کرتے وہ۔ نہیں وہ کہتے ہیں ان میں بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں اس میں صفتی ہوتی ہیں، یہ ان کو صفتی طور پہ آئے ہیں۔ تو صفت کو ماننا واجب ہے کہ انسان کی صفت کو کوئی پھر مثال دیتے ہیں کسی کو شعر کہیں، اور وہ شعر کہیں تو کیا وہ شرعی حیثیت ہو جائے گی کیا اس کی؟ شرعی طور پہ ہم اس کو پھر مانیں؟ عجیب مثالیں دیتے ہیں جی نا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس نظری کو توڑنے کے لیے یہ لفظ استعمال کیا ہے، اس کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ جھوٹے ہیں، جھوٹے کا کیا کہہ سکتا ہے۔ وہ نہیں اس طرح تو وہ صفت تو نہیں ہے نا۔ مرزا کہتا ہے کہ قرآن نے میرا نام عیسیٰ بن مریم نہیں رکھا تو میں جھوٹا ہوں، دکھائیں قرآن میں کہاں پر ہے عیسیٰ بن مریم۔ پھر سورہ تحریم کی وہ آیت کا مثال دیتے ہیں، وہ مریم ابنت عمران التی احسنت، وہاں تو ابن مریم کا ذکر ہی نہیں بھائی، وہاں تو بنت عمران کا ذکر ہے سورہ تحریم میں، ابن مریم کا تو ذکر ہی نہیں ہے۔ اس آیت سے مرزا پھر کیسے ابن مریم بنا؟ تو وہ لکھتا ہے کہ 14ویں صدی میں مرزا مجدد ہو قرآن میں ذکر ہے، وہ آج تک ثابت نہیں کر سکے، وہ حدیث نہ کوئی ثابت کر نہیں سکے وہ۔
مرزا خود لکھتا ہے کئی کتابوں میں، کیونکہ اس کی باتیں ریپیٹ ہوتی ہیں ہر جگہ، کہ مسیح موعود کے لیے قرآن میں واضح اشارہ موجود ہے. کہاں ہے واضح؟ بتاؤ نا. یہ تو ہے. ابھی وہ براڈ پہ اس کے کہنے ہیں پاک کا اسی طرح نا کیسر، ملک کیسر، اس کی براڈ پہ چاہے وہ ایک اپنے بھائی تھے، وہ کہہ رہے طلعت مرزا، یہ میرے اس سے مناظرہ ہوا ہے واٹس ایپ پہ. تو وہ کہہ رہا تھا مرزا نے کہاں دعویٰ کیا نبی ہونے کا. وہ بات کر رہے تھے، وہ کہتے حوالہ دو، کہتے ہیں تم مانو اس سے میں چھوڑ کے چلا گیا ہوں. وہی میں پٹھان ہی تھا آپ کی طرح. وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں وہ کیا تھا. وہ کہہ رہا تھا کہ آپ بتائیں کہ نبی ہونے کا دعویٰ کہاں کیا ہے مرزا صاحب نے، بتا دیا ہمیں. بس یہ بحث چل رہی تھی، پھر میں چھوڑ کے آ گیا. وہ کہتے ہیں مرزا صاحب نے نبوت کا دعویٰ کی ہی نہیں ہے، تم کیسے ہم پہ الزام لگاتے ہو. کہتا ہے پھر جھوٹ تم کہہ دو کہ مرزا اگر اس نے جھوٹا دعویٰ کیا نبی کا تو جھوٹا ہے. کہتا نہیں یہ میں نہیں کہوں گا. تو اس سے باتیں چل رہی تھی. ہاں یہ خود کنفیوز ہے نا بھائی، بہت کنفیوز ہے، پتہ نہیں چلتا. کوئی کچھ کہتا ہے، کچھ کہتا ہے. مان تو بیٹھے ہیں بس، کیا غلطی کر بیٹھے ہیں بس. اب اس اصل میں اسی صدی میں ان کا ختم ہو جائے گا. ابھی جو نئی نسل ہے نا یورپ میں، اور یہ ان کی وہ نہ چندہ دیں گے، اس کے بغیر یہ ویسے جماعت ختم ہو اصل جائے گی. میں یہ جو بولتے ہیں ایک ہانی طاہر فلسطین ہے نا، یہ احمدی ہوا تھا، پھر اس نے مرزا کے کچھ کتابوں کا اردو میں عربی میں ترجمہ بھی کیا، اردو سیکھی اس نے. تو اس نے اس کا عربی والا وہ خطبہ الہامیہ جب پڑھا نا، تو اس نے کہا یہ تو اللہ کی طرف سے ہو ہی نہیں سکتا، ادھر ادھر کی مار رہا ہے، اس میں عربی غلط عربی اس نے لکھی ہے. تو اس نے پھر مرزا پہ لعنت بھیجی. اچھا، اس کا کہنا ہے کہ یہ اتنے فائنینشلی اتنے مضبوط ہیں کہ ان کو اپنا اندرونی اختلاف جو ہے نا خاندان کا، وہی ختم کر سکتا ہے، باقی ویسے نہیں ہوں گے. نہیں اس کا نام کیا تھا؟ ہانی طاہر. ہانی طاہر کہاں سیریا کا تھا، فلسطین کا تھا؟ نہیں، فلسطین کا تھا. تو پھر اس کا پھر ایک کزن بھی کیا کہتے ہیں مرزا ہوا، وہ تو ابھی تک ہے مرزا. اس نے پھر تذکرہ کا جو ہے نا عربی میں ترجمہ کیا، مرزا کا جو تذکرہ ہے اس میں اس نے عربی کا ترجمہ کیا ہے اس نے. وہ ابھی تک مرزا ہی ہے. اچھا. ہانی طاہر نے چھوڑ دیا. ہانی طاہر نے پھر پی ایچ ڈی کر رہا ہے، تھیسس لکھی ہے، کمپلیٹ کر لی ہے، اس نے سبمٹ کی ہے یونیورسٹی میں، کوئی امریکہ کی یونیورسٹی ہے، کہ مرزا کی عربی میں غلطیاں، عربی لغت کی غلطیاں، مرزا کی غلطیاں. تو وہ بھی میں ٹرانسلیشن کر رہا ہوں اس کی تھیسس کی، اردو میں تقریباً مکمل ہو گئی ہے. ابھی میں صرف پروف ریڈنگ کر رہا ہوں اس کی. ٹھیک. اس میں بڑی اس نے غلطیاں بتائی تھی. یہ تو عربی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہو ہی نہیں سکتا. الہام اتنے غلط لکھے ہیں اس نے کہ نعوذ باللہ. وہ میں نے ایک قادیانی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا تھا وہ بولتے تھے. بعد میں کہتے تھے میں ریپیٹ نہیں کروں گا جو اس کو صحیح کر لو، کیونکہ مجھے بھول جاتا ہوں میں، لہٰذا اس وقت لکھ لیا کرو سارے صحیح. تو وہ بس یہ دوبارہ نہیں بولتا تھا، وہ ایک دفعہ ہی بولتا تھا جو بھی ہے. وہ دوسرے ساتھی بھی لکھتے تھے نا، مرزا خود نہیں ساتھی نہیں دوسرے لکھتے تھے، دوسرے ساتھی. وہ جمعے کا خطبہ ہوتا تھا نا، تو وہ بیان کرتا تھا جو بھی ہے. ایک آدمی جمعے کا خطبہ تو مرزا نے کبھی بھی نہیں دیا. جہاں میں تقریر کرتا تھا نا، اس نے وہ وہاں کے باب مجھے نزول ہو گیا، کبھی مجمع میں آ گیا، بکواس شروع کر دی. اس کو پھر ملفوظات بھی کہہ کے جمع کیا انہوں نے، لوگ لکھتے تھے. باقی جمعہ اس نے صرف وہ ایک دفعہ جمعہ اس کا ذکر ملتا ہے جب اس نے چلہ کاٹا تھا نا وہاں پہ ہوشیارپور میں. تو 2 یا 3 بندوں کے ساتھ کہیں ویرانے میں جا کے کوئی مسجد تھی، وہاں پہ پھر وہ مرزا جو ہے خود نماز پڑھاتا تھا. باقی قادیان میں جب سے اس نے دعویٰ وغیرہ کیا، کوئی ثابت نہیں، ایک نماز بھی نہیں پڑھائی اس نے، امامت کی نہیں بالکل. سنا کہ میں امامت نہیں کی ہے بالکل. وہ ایک دفعہ کوئی مولوی عبدالکریم نہیں آیا، ظہر کے ٹائم تھا، تو کوئی فضل الہی تھا، اس کو کہا آپ پڑھاؤ. فضل الہی نے کہا کہ مجھے عذر ہے اور میں نماز نہیں پڑھا سکتا. انہوں نے مرزا نے پوچھا تمہاری اپنی نماز تو صحیح ہوگی نا؟ کہتا ہاں صحیح ہوگی. تو کہتا پھر بس ہماری وہ ہو جائے گی، پڑھاؤ نماز.
हाँ, घर में जाकर औरतों को पढ़ाता था, इमामत कराता था। अच्छा हाँ हाँ, ये उसके बेटे ने लिखा है कि घर में जो है ना औरतों को जाके इमामत। और वो खुतबा इल्हामिया भी ऐसे ही, अरबी में सारा उसने पढ़ा, वो मौलवी अब्दुल करीम ने लिख कर दिया था उसको। तो वो किसी ने मौलाना सनाउल्लाह मरतसरी को बताया कि वो तो पता नहीं वाँ 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 कर रहा था, हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। आजकल मिर्ज़ा, एक जर्मनी में एक मिर्ज़ा है, वो कहता है कि वो क्या कह रहा था कि अल्लाह ताला के और उस मिर्ज़ा की लाइव कन्वर्सेशन थी ये खुतबा इल्हामिया। और वो 3 दफ़ा 3 ईदों पे पहले उसने ऐलान किया कि मैं इस ईद पे पढ़ूंगा खुतबा इल्हामिया, नहीं पढ़ा। दूसरी में भी नहीं, तीसरी में जाके पढ़ा, क्योंकि अभी तैयार नहीं हुआ था ना, मौलवी अब्दुल करीम ने लिखा नहीं था पूरा। वो है एक होली स्पिरिट डॉक्टर आते हैं वो, तो उनसे मैंने बात की, कहता है कि ये इनकी किताब में एक ऐप्स है इसमें गूगल में, हाँ, वो अगर आप कोई भी प्लेजरिज्म वर्ड का उसमें डालें, देखते हैं। हाँ तो वो आपको बता देगी ये किसने तहरीर की, किस आदमी की तहरीर लिखी हुई है, हाँ वो हाँ, बता देगी वो एक पैराग्राफ। हाँ तहरीर के अंदाज से बता देते हैं कि वो किसकी है तहरीर। क्योंकि उसकी कुछ किताबों में आमे जामे सोमे कोई और तरह की तर्ज की लिखी हैं, कोई और तरह की लिखी हैं। तो कहते हैं वो इंग्लिश थे, वो 2-3 उसके पास है एम ए इंग्लिश, वो लिखते थे किताब में, कुछ दूसरा तो वो लिख देते थे, ये साइन करते थे ठीक है मेरी तरफ हाँ से नहीं, मुझसे पढ़ वो लेना। हानि ताहर की भी जो रिसर्च यही बताती है कि मौलवी अब्दुल करीम के मरने के बाद उसने सिर्फ एक अरबी की किताब अल इस्तिफ्ता लिखी थी। तो उसमें जो गलतियां थी वो मुख्तलिफ थी जो पहले गलतियां थी, तो यानी अब्दुल करीम की जो गलतियां थी वो फिर इसमें नहीं थी। इसका मतलब ये कि 2 मुख्तलिफ बंदों ने जो है ना, लिखा है, ऐसी खुद ऐसी मिर्ज़ा बात की है। लिखाई नहीं है ये। ये ले जी, कैसे आएगा ये? फ्रंट कैसे आएगा? ठीक, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जनाब, क्या हाल है आपके? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का। चले, उन्हें कह रहे हैं आज की भी तस्वीरें ले लो आप। ठीक है, मैं ही हूं ना, कोई और तो नहीं है? ये आप ही हैं। ठीक मैं हो तो जी? पहले दफा देख रहा हूँ आपको, मैं तो पहले दफा देख रहा हूँ आपको। आपने पहली दफा देखा? चलिए ठीक हो गया। हाँ, तो उन्हें कही कि तस्वीरें ले लो भाई, आज भी ले लो, ये लो। ठीक हो क्या? खड़ी होके ठीक मेरी हो गया, साथ, ठीक। ये ले। डन है? अरे कहते ये कपड़ों की तो जरा कीमत पता करवा लेना कितनी है। महंगे होंगे जाहिर है। हाँ, उन्हें कहते कि सानिया मस्काटिया के ये जरा डिजाइन देख लो, ठीक है, और कहना अब ये पता करवाना कि मेरे बाप ने घर में जो कपड़े पहने हुए कितने के हैं। ये लो देख लो, ठीक है। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को, दूसरों की जात के ऊपर बात करती हो और तुम्हें इतना एहसास नहीं है कि हमें ये बातें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अब देख रहे हैं, ये मेरी पेंटिंग लगी हुई है। ठीक है, अब उन्हें क्या कि लें, स्क्रीन शॉट लें अब। ये आपने क्या लिखा हुआ पीछे, आपने बताया कि ये पेंटिंग है। वाह माशाल्लाह। मेरी और भी मैं दिखाती हूँ। मैं वो लिखा है। ये मेरा पेंटिंग वाला रूम है। वाह वाह, बहुत खूब। अब जो मैं हूँ आपके सामने हूँ जी। उन्होंने कहा तुम तस्वीरें क्या लगाते हो, और मेरे बाप सामने आपके हमारे। हाँ, ठीक हो क्या? ठीक हो गया, ठीक हो गया, बस सही है।
اب انہیں کہنا کہ وہ تصویر دکھاؤ، اب ملا لیں، اب تصویر جو دکھاتے ہیں وہ میری ہے، ٹھیک آپ لوگ سامنے ہو گئے. رائٹ ہے. رائٹ، ٹھیک ہو گیا، بس صحیح ہو گیا. چل کوئی اور نایاب سی پینٹنگ دکھا دی جس طرح اپنے وہ دیکھنے دیتے نہیں، ایک دم ہی کیمرہ موو کر دیتے ہیں. آرام سے 1-2 منٹ اوپر رکھے نا. کیا لکھا ہوا ہے؟ ہاں یہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے یا ایھا النبی التحیات اور سلام لکھا ہوا ہے. ٹھیک. وہ کیمرہ الٹا نظر آ رہا ہے نا. چلے میں اس طرح کرتی ہوں. اب ٹھیک نظر آ رہا ہے؟ ہاں ٹھیک نظر ہے، بالکل. ہاں یہ کتنا عرصہ لگا تھا بنانے میں ایک پینٹنگ؟ 4-5 دن. واہ، اتنی جلدی بنا لیا آپ نے؟ 2 دن میں بھی بنا لیتی ہوں، سب 1 دن میں بھی بنا لیتی ہوں. ایکریلک کو تو پھر جلدی بن جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھا ہے. آپ ترکی گئی ہیں؟ ترکی یہ اللہ کے نام لکھے ہوئے ترکی کے سیر کیا آپ نے؟ ہیں. ٹرکی اب جا رہی ہوں. وہاں ایک میوزیم ہے، وہاں وہ اس کے بلو ماسک کہتے ہیں، اس کے اندر ایک پیٹنگ کی ہے، اس نے محمد لکھا ہے، اس میں علی بھی ہے، عثمان بھی ہے، اس طرح بہت شاندار پیٹنگ کی ہوئی ہے اس نے. کسی بہت پرانی ہے، بہت 1000 سال پرانی ہے، کتنی پرانی ہے. اچھا. تو بہت اچھی پیٹنگ کی اس وقت کی ہوئی ہے، یعنی لکھا محمد ہی ہے مگر سارے اس میں لفظ لکھے ہوئے ہیں. بہت خوبصورت پیٹنگ ہے، پرانی. آپ یہ ماشاءاللہ آپ کی اپنی رائٹنگ ہے؟ جی میری اپنی رائٹنگ ہے. سبحان اللہ، تو پھر ہر فن مولا ہے ماشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ جب میرا اپنا گھر ہوگا نا پھر میں آپ سے ایک پینٹنگ لوں گا، ٹھیک ہے؟ بس یہی مجھے چاہیے. آپ مجھے نہیں حکم نہیں، بس دعا کریں. ہاں انشاءاللہ میں کہتا ہوں بہت ہی اچھی. یہ بکواسیات کرتے ہیں بس، ان کو اور تو حسد اور جیلسی. ہاں یہ تو ہے. انہیں کہیے گا نا کہ انہیں کہنا کہ میرے پاس آئی ہوئی ہے لائیو، اب آ جاؤ، اب ہمیں بتاؤ یہ وہی ہے کہ کوئی اور ہے. ٹھیک. پتہ تو چلے نا. کیا خیال ہے؟ ہاں صحیح ہے. میں پہلے آتی ہی کیمرے کے آگے تھی، پھر انہوں نے تصویریں وہ جو اسکرین شاٹ ہے نا لے کرنا تو گالیاں نکال دی اور اس طرح کرنا، تو پھر میں نے چھوڑ دیا. تو یہ دیکھیں، یہ سارا میرا روم ہے جہاں پر میں بیٹھ کے کام کرتی ہوں. تو انہیں کہیں آ جائیں، اب کہنا میرے باپ کو دیکھ لیں. ٹھیک ہو کیا؟ بند کر دوں؟ بند کر دو. جی بند کر دیں. نہیں وہ آپ کے دیکھنے وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ آپ کا چہرہ دیکھیں. نہیں وہ بھائی یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کی نا تصویریں لگائی تھی، کہتے تھے یہ جوانی میں یہ بڑھاپے میں، اب دیکھ لیں پہچانے اس کو. تو مجھے اتنی ہنسی آئی، میں نے کہا یہ کس قسم کی گفتگو کرتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی، کہ بندہ حیران ہو جاتا ہے ان کی باتیں سن کے. تو یہ دیکھ لیں جی میں آپ کے سامنے ہوں، اور آپ اسکرین شاٹ بھی لے لیں، آپ نے لینے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن جو باتیں کرنے والے کم از کم وہ یہ سوچ لیا کریں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہی ہیں. بات ہو رہی تھی، کہتے تھے کہ جو ہماری عورتیں ہیں کبھی بغیر پردے کے بازار بھی نہیں جاتی، وہ یورپ میں ہوں یا جہاں بھی ہوں، اس سے بات کر رہی اس نے ہو رہی تھی.
तो उस पर लगाई थी उन्होंने। देखिए जी, हम इनकी जो औरतें हैं ना, वो सारा दिन मेरे पास बैठी काम सीकरी होती हैं। वो जाहिल औरतें पता नहीं कहाँ कहाँ गांव से उठ के आई होती हैं, ठीक है, परने बांधे होती हैं। उनको बोलना आएगा तो आएंगी, हाँ ये कोई भी सही बात टैलेंट है। होगा, कुछ होगा तो फिर ही आएंगी, कैमी आ जाएंगी। हाँ इन्ने जोगियां होणगियां ते आणगियां ना, कोई गल करन जोगियां होणगियां ते फिर है ना। ये क्या ये खुद जो है ऊपरे चला रही होती है। औरतें इनकी जो है ना, वो किसी रेस्टोरेंट में बर्तन धो रही हैं तो किसी जगह कुछ कर रही हैं। ये औरतें इनकी। वो काम करती हैं, वो कहते हैं हमारी औरतें काम ही नहीं करती, बिल्कुल काम नहीं करती। अब देखिए, काम करती है रेस्टोरेंट में, जी रेस्टोरेंट में काम करती हैं बर्तन बुर्तन धोने वाले। बाकी पढ़ी लिखी हो तो फिर करे ना काम। वो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये पिछले दिनों किसी ने फोटो लगाई थी अमेरिका में, इनकी कोई लड़की थी, वो उनके साथ गई है ट्रिप पर। वो कॉलेज में पढ़ रही है, यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो वो किसी ने कहा देखो ये कहते हैं हमारी लड़की बाहर निकली, ये देखो हमने फोटो लगाई है। उस लड़की का नाम भी लिखा था, उसके साथ सारी जो है तो वो लड़के उम्मे पर जाई जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या बात है उम्मे सिस्टर, आपको पहली दफा देखा है, जियो पर जाइए। पर जाइए की लोड़ पै गई सी। लोड पैसे मेरा वीर कहते सी रबाब इस दिन देखा नहीं। मैं क्या चलो देख लो। नहीं किसी आदमी कह रहे हैं फौज भी रहे हैं, फौज भी ऑफिसर। मेरे वालिद। नहीं ये जो आदमी बात कर रहे हैं, जी जी मैंने परजाई बोला, उम्मे परजाई बोला, हमारी परजाई है ना। नहीं फौज में जो ऑफिसर हैं वो यही कहते हैं, भरजाई बोलते हैं, ये भाभी बोलते हैं, वो बहन नहीं बोलते। ये ऑफिसर है, हाँ ना। ऑफिसर जो है, इसलिए मैंने नहीं नहीं कहा हम ऑफिसर नहीं हैं, हम वैसे ही परजाई करते हैं। सानू साडी परजाई बहुत अजीज है। परजाई नजर ना लगे तेनू। थैंक यू, अल्लाह हेल्प करे। चले जी, अब बात करें हम। जबरदस्त। अब बेशक बंद कर दें कैमरा और कंसंट्रेट कर लें बात के ऊपर, कोई मसला नहीं। पर जाइए कैमरे तो थोड़ा जा पड़ा हुई पावे। ठीक हो गया। साडी पर जाई जिंदाबाद जिंदाबाद। हो गई। कैमरे पे क्लिक कर देंगे। कैमरा हो नहीं रहा, इसका पता नहीं क्या हुआ इसमें। मैं ना दोबारा आती हूँ, ये ना कैमरा हो नहीं रहा है, पता नहीं क्या हुआ इसमें। मैं ना दोबारा आती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। चलना ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। माशाल्लाह पर जाइए जोंदी रहे। नहीं, वो तो बड़ी अच्छी गुफ्तगू करता है एससी चौधरी। नहीं तो कल मौलवी साहब ने किया है, मैं आपको वीडियो सुना सकता हूँ उनकी। मौलवी साहब, अच्छा, मौलवी साहब, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुमता हबीबी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पता क्या ये छोटे बच्चों को इधर कोई काम नहीं है भाई साहब, जाए यहाँ से। कैदी मौलवी साहब, मैं इल्म हासिल करना आया वहाँ। इल्म हासिल, हाँ सही है, बात सही है अगर करना है तो। तेरा बुखार लत गया है इमरान खान साहब? नहीं सही है, बुखार की तो लत हुण बुखार चढ़ाण दी वाली है। हाँ आराम करया कर, बुखार कित्थों तेरा लैना? सारी दिहाड़ी बोलदा रहना, इन्ना ते कितने बोलदा रहना, घर बैग भी इंजी फिर मरियम नवाज नहीं ना ते बोलदी। मरियम नवाज भी बोल दिए है। पता क्या की बात बता कि करो तुही। अहमद भट्टी साहब तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? मैं चला फिर। भैया वो चला कितने में? नहीं आपने वधिया मैं डेयरी लैन चला। मैं क्या कितना बढ़िया ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? मैं क्या कितना बढ़िया है ਤੁਸੀਂ ਆਦਰ ਬਲੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ।
ठीक है ठीक है ठीक है ਇਹਨੂੰ ਵੈਗਨ ਵੱਜੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦੀ ਵੈਗਨ ਵੱਜ ਗਈ ਹੈ इन्हें कैरी डब्बा नहीं वजह साथ जी जी अल्लाह का शुक्र है कि ना तो मुझे फिल्टर लगाना आता, मैं डायरेक्ट कैमरे के सामने आई थी। ਕਿਸਨੇ ਲਗਾਇਆ अल्लाह का ਫਿਲਟਰ शुक्र है ਇਹ ਫਿਲਟਰ ਮੇਕਅਪ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੁੱਢੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਲੱਗ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ चल नहीं आप तो अच्छी लग रही थी जब मैंने देखा तो आप गायब हो गई थी उमेश साहब नजर ना लग जाए मैंने कहा कि अहमद साहब अपनी बुढ़ी ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਮੌਤ ਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜਾ ਕੇ। नहीं सही बात है मैं पर जाई लाई भाई ते कैमरा जान ही ना छड़े जी ते मैं अच्छा। नहीं बंद होना कैमरा सही गल लो हाँ जट्टा कैमरा ही नहीं बंद होया तो सही बंद हो गया भाई साहब तुसी खुशकिस्मत हो मैं सिस्टर कि वो मुझे कैमरा ऑफ करना नहीं आ रहा था। मैं पर जाई ना फिर चाह के जो सब ब्राड बन गई थी ना वो चीज मैनू चुक लियो मैं हुन्ना 1 मिनट सही है मैनू चुक लेना ठीक है कैमरा आंदा मैं बंद नहीं होना है आज मैंने बड़ी कोशिश की, फिर मुझे ब्रॉड बंद करनी पड़ी। क्या हाल है आपका, कैसे हैं? ठीक पता है क्या, शक्लें जो हैं ये अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं और इनके ऊपर जो बात करता है वो इंतहाई जाहिल होता है, उसके अंदर कोई ईमान कोई चीज नहीं होती। जो लोग किसी की शक्ल के ऊपर तनकीद करते हैं, जो लोग उनके पास ना तो कोई इल्म होता है, ना उनके पास कोई अकल होती है, ना उनके पास कोई खानदान होता है, वो दुनिया के घटिया तरीन लोग होते हैं जो किसी की शक्ल के ऊपर डिस्कस करते हैं। वो दुनिया की बदतरीन लोगों में से लोग होते हैं। तो मुझे अल्लाह ताला का कोई शुक्र नहीं है। अहमद साहब तुसी जरा अपना खुसरे दा जरा मौत दे खूह च नच के विखा दे खुसरा तुहाडा किंज लगदा, तुहाडी बुढ़ी भी ते नाल तुहाडी धी भी खैर नाल। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋਗੇ ਜਿਸ ਲਾਇਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਲਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਿਆ। जी अहमद साहब अस्सलाम वालेकुम। सलाम कौन जे आप वाला अहमद नहीं था, वो दूसरा था। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਤੁਨੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। नहीं 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 ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं तुमदी मैं। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। जी ਆਪ ਹੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਣਾ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਇੱਕ। मैं के गाने दे लायक नहीं है, छतरां दे लायक ने। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਸੁਣਾਓ ਕੋਈ ਕਰੀ मैंने वही कहा ना कि छतरां दे लायक ही नहीं, इन्हां नूं कोई 4-5 छतर वजणगे ते ठीक होणगे ਗਾਣਾ गाने। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਮਾਰੇ ਨਾ ਪਰ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਥੋੜੇ ਛਿੱਤਰ ਮਾਰੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। हेलो अच्छा भी जिसने कोई फिल्टर लगाया हो उसके ऊपर खुदा की लानत है, और जो झूठ बोल रहा है फिर उसके ऊपर खुदा की लानत। मुझे फिल्टर लगाने नहीं आते, और सबसे बड़ी बात पता क्या है कि इस वक्त मेरा जो नेट के ऊपर वो बता रही कि मतलब वो आ ही नहीं रही ऑप्शन, इसी वजह से मैंने यहाँ पर तस्वीर नहीं लगाई हुई। आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरी जो है वो पिक्चर, वो अल्लाह नबी आबादी वाला वो नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है, ये देखें इसके ऊपर वो आ ही नहीं रहा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा इसके ऊपर, पता नहीं क्या बात हुई है। इसलिए मैं ना तो फिल्टर लगाती हूँ, मैं बड़ी सादी सी औरत हूँ। पहले ये देख के हो जो मैंने कपड़े पहने थे उसका स्क्रीनशॉट लो, सानिया मुस्काटिया का जरा विजिट करो, विजिट करके अहमद ਤੁਹਾਡੇ पूरे घर ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਾ ਕੇ मेरी ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ नहीं ਬਣਨੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਘਰ ਚ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। अहमद भाई जरा ਇਹ ਕੰਮ करो एक बार, सानिया मुस्काटिया, फिर वो डिजाइन देखना वहां पर तो कहना अच्छा लॉन दा सूट इन्नी रहा, फिर बात करना मुझसे। तुम लोगों को हसद और जेलसी के अलावा कोई बात ही नहीं है। तुम्हारी बीवियां नहीं खूबसूरत, तुम्हारे फैमिली में हुस्न नहीं है, तो हमारा क्या कसूर है भी इसमें? सही कहा आपने। क्या पता कि मुझे मेरी बात सुने, मुझे सारी दुनिया जानती है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला का शुक्र है, तू अपनी बुढ़ी दा दस
ਵੀ ਡਾਲਰ ਅਮਾ ਤੋਂ ਮੇਕਅਪ ਲਿਆ ਕੇ ਰੰਗ ਮਲ ਮਲ ਕੇ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਮੌਤ ਦਾ ਖੁਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਚ ਨੱਚਣ ਵਾਲਾ ਖੁਸਰਾ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। क्या ख्याल उम्मे साहब छोड़े, मैंने जो आपको बात कही थी ये देखें क्या फतवा लगा है। क्या अब देखिए चौधरी साहब कहते हैं जी मैं पहले कादियानी था अब मुस्लिम हो गया हूँ, तो एक अरसे का इन्होंने वो सिखों वाला वो पहना हुआ है पग, एक अरसे की अभी भी तस्वीर जो लगी है ये सिखों वाली लगी हुई है। ये सवाल एक अरसे का जब से ये हमारे दोस्त बने हैं मेरे ज़हन में है कि मैं इनसे करूँ, लेकिन मैंने आज तक मुझे जरूरत ही नहीं हुई। मैंने कहा चल यार अपने बंदे का अपना एक फेल है वो, तो अब तो ये बातें बता रही हैं कि ये तो इस्लाम में तो दाखिल शुरू दिन से नहीं हो गए। अब ये मामला खुल के जब सामने आ रहे हैं तो पता चल रहा है ये शुरू दिन से ही जब से कादियानियत इन्होंने छोड़ी है, तो हो सकता है कि ये उसी वक्त के मुल्हिद हो या सिख धर्म इन्होंने कबूल कर लिया हो या कोई और धर्म को कबूल किया हो। ये मेरी एक तो आप नहीं कबूल कर के ऊपर लगता, बातन के ऊपर नहीं लगता। हमने जो आपका ज़ाहिर देखना है उसके ऊपर हुक्म लगाना है, ठीक है जी। मैं उम्मे साहब हुक्म लग गया, मुल्हिद हो गए ने वो। नहीं, ये तो बड़ी ज्यादती वाली बात है। किस तरह से उनको मुल्हिद किया? उनका कोई अकीदे वाली कोई बात की है? उन्होंने क्या किया? पता नहीं, ये जो मौलवी साहब का है ना, आप जहाँ मर्जी लगा दें मुल्हिद हो जाएगा वो बंदा। हद हो गई है। मतलब ऐसे देख के कि उन्होंने पग बांधी है या इस तरह कह के तो आप किसी को जो है वो इस तरह करना शुरू कर देंगे। तो आपके सामने ये दूसरी वीडियो चलाएं तो आप तो सही बात है कहें क्या, वो दूसरी वीडियो में तो उन्होंने कहा कि आप तो जब से नहीं, मेरी अहमदियत बात छोड़ी है आप तो सुनिए मुल्हिद ही कि- हो, मुसलमान हो ही नहीं। अस्तगफिरुल्लाह, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मैं समझती हूँ कि किसी को इस तरह, आपको पता है किस कदर गुनाह है, और ये हदीस है इस बारे में कि आप जब तक किसी की छानबीन ना कर ले, किसी की तहकीक ना कर ले, उससे पहले किसी के ऊपर आप ऐसा फतवा नहीं दे सकते कि वो ईमान से खारिज है। वो हाँ, तो आपको उन्होंने कहा कि मैंने तो आपको बस कर दिया, अब तुम तो पहले दिन से मुल्हिद हो, मैंने पहले देखा था, मैं देख रहा था इससे बात करूं कि ना करूं, अब उन्होंने फतवा दे दिया, अब क्या करें। नहीं, ये ज्यादती है, इसके ऊपर एहतजाज करना चाहिए, ये तो कोई तरीका नहीं है। तो आप लगाए ना प्रोट, मैं तो सुबह जरूर लगाऊंगा, मैं तो क्या करूं, अब तो मेरे पास हो गया टाइम, 2-3 बजे बज गए हैं, लेकिन मैं सुबह देखूंगा। ये व्हाट्सएप के ऊपर जरा मुझे सेंड करें आप। व्हाट्सएप मेरा है नहीं, मेरा कहाँ से नंबर, आप माड़ो का नंबर ही नहीं देती। ठहर जा, मैं आपको देती हूँ आपको उसको। नहीं, ये बहुत ज्यादती है, और एक पग देखकर किसी को ये कह देना। ये दोबारा लगाएं, जरा ऑडियो लगाएं दोबारा। हाँ, चुप करके सुने सारे, मैं दिखाता हूँ आपको। जी जी। अब देखिए चौधरी साहब कहते हैं जी मैं पहले कादियानी था अब मुस्लिम हो गया हूँ, तो एक अरसे का इन्होंने वो सिखों वाला वो पहना हुआ है पग, एक अरसे की अभी भी तस्वीर जो लगी है ये सिखों वाली लगी हुई है। ये सवाल एक अरसे का जब से ये हमारे दोस्त बने हैं मेरे ज़हन में है कि मैं इनसे करूं, लेकिन मैंने आज तक मुझे जरूरत ही नहीं हुई। मैंने कहा चल यार अपने बंदे का अपना एक फेल है वो, तो अब तो ये बातें बता रही हैं कि ये तो इस्लाम में तो दाखिल शुरू दिन से नहीं हो गए। हेलो, अब ये मामला खुल के जब सामने आ रहे हैं तो पता चल रहा है ये शुरू दिन से ही जब से कादियानियत इन्होंने छोड़ी है, तो खांसी हो लग। सकता है कि ये उसी वक्त के मुल्हिद हो या सिख धर्म इन्होंने कबूल कर लिया हो या कोई और धर्म को कबूल किया हो। ये मेरी एक, क्योंकि हुक्म ज़ाहिर के ऊपर लगता है, बातन के ऊपर नहीं लगता। हमने जो आपका ज़ाहिर देखना है उसके ऊपर हुक्म लगाना है। लाओ जी, मैंने बात कंप्लीट कर ली, आप कोई बोलना चाहते तो बोलो। सुन लिया जी। जाती तौर पर कोई इनको जानता है, जाती तौर पर इन साहिब को? ये मुफ्ती साहब हैं। नहीं, मुफ्ती तो मुबश्शिर की आवाज मैंने पहचान ली। जिनको ये फतवा दे रहे हैं उनको कोई जाती तौर पे जानने वाला बंदा है? वो तो बैठा हुआ है उसके पास अभी, वो मेरे ख्याल में किन के पास बैठा हुआ है, ज़िया रसूल के पास। वो ये बैठे हुए थे, उनके पास इन्होंने फतवा दिया, उसके पास बैठे हुए। अस्सलाम वालेकुम उम्मी सिस्टर, मैं एक बात दोनों अर्ज करूं? इकट्ठे बैठे हुए थे, कल परसों की बात है, फिर मौलवी साहब ने फतवा दिया उसके साथ बिठा के। जी खान हक जी।
جی یہ مجھے یہ جو ہے مفتی مبشر صاحب ان میں اور یہ جو ہے یہ جو قادیانی ٹائپ ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں لگتا؟ آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو میں یہ بات کہوں گی کہ میں نے لائف پر آ کر میرا اتنا مطلب میں سوچ رہی ہوں کہ ہماری جنریشن نہیں کیا مسلمان ہوگی، کیا وہ اسلام کو قبول کرے گی، کیا وہ اس کو اچھا دین سمجھے گی جو کچھ ہمارے علماء ہمارے مفتی حضرات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک چیز تو یہاں پر میں یہ بات کہوں گی کہ آپ نے قادیانیت سے لوگوں کو بچانا ہے تو آپ نے ان کو تربیت دینی ہے، آپ نے وہ ماحول دینا ہے. لیکن میں یہاں پر دیکھتی ہوں کبھی غزالہ بٹھائی ہوئی ہے، کبھی شبانہ بٹھائی ہوئی ہیں، کبھی وہ جو کیا نام تھی چندہ بیگم ہے وہ بٹھائی ہوئی ہیں. قادیانیوں کے بارے میں بتائیں، آپ اپنے دین کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے بھائی؟ آپ حضرت عائشہ صدیقہ کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ آپ اپنی احادیث کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ آپ قرآن کے بارے میں کیوں نہیں بتاتے؟ یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسلام کو آپ پھیلانے کا کہ آپ وہ فتویٰ صادر کر دیں اور آپ کسی کو بغیر جانے بغیر تحقیق کے آپ اس کی پگ دیں کہ تو آپ کا ظاہر یہ ہے. جی سب سے پہلے تو آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ حق سچ کی وعلیکم بات السلام اتنی ورحمۃ اللہ. کرتی ہیں، تو بہت ماشاءاللہ ہمت کا داد دیتے ہیں. کیونکہ یہ جو لوگ ہیں مفتی وغیرہ، یہ مفتی نام کے بنے ہوتے ہیں، یہ بیٹھے بیٹھے کسی کو کافر کیسے کوئی قرار دے سکتا ہے؟ مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں لگتی. دیکھیں، جو بھی کسی کو انسان کافر قرار دے دینا، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کفر ہے کیا. ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ کافر کون ہوتا ہے. جی کون بتائے گا کہ کافر کس کو کہتے ہیں؟ کون ہے کافر؟ میں بتا سکتا ہوں. جی موسٹ ویلکم سر عبداللہ خان صاحب. السلام علیکم جی ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہر وہ شخص جی کفر جو اختیار کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کافر. اب اس کی کافر کی تشریح جو ہے وہ مختصر میں بتاؤں گا جی کہ جو انکار کرتا ہے کسی چیز کا، جیسے کہ ابلیس نے اللہ تعالیٰ کے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ تم کافروں میں سے ہو اور تمہارے لیے دوزخ مقرر کر دی گئی. تو جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو، ابلیس کو کافر کہہ دیا تو باقی ہر چیز اسی میں کافر آتا ہے جو انکار کرتا ہے. جو والدین کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یا ان کے وجود کا انکار کرتا ہے وہ بھی کافر ہے. ہر وہ شخص کافر ہے جو کسی اپنی تنظیم کا، اپنے ماں باپ کا، اپنے بڑے عزیز رشتہ داروں کا جو انکاری ہے، ان کو ماننے سے انکار کرتا ہے، وہ کافر ہے. جی عبداللہ لیکن یہ بھائی تو اس طرح لغوی تو ہم مطلب سب ہو گیا لوگ نا. کافر ہو گئے نا. انکار کا مطلب لغوی مطلب ہو گیا انکار کرنے والا، کسی بھی چیز کا جی انکار جی کرنے والا. میں نے تو لیکن تھوڑی سی اس کی اصطلاح میں، وضاحت کی اب ہے. دیکھیں، اب میں آپ کو ایک چیز بتاتی ہوں کہ اصطلاح میں کافر کس کو کہتے ہیں. اصطلاح میں کافر اس شخص کو کہتے ہیں، وہ عورت ہو یا مرد ہو، جو اللہ تعالیٰ نے جو حدیں قائم کی، ٹھیک ہے، ان حد میں سے کسی ایک کا نہ ماننا یا اس کو چھوڑ دینا کفر کہلاتا ہے، اور ان میں سے کسی ایک کا انکار کر دینا وہ کافر کہلاتا ہے. مثال کے طور پہ کہ ہمارے اوپر ایک حد ہے کہ ہم نے نماز جو ہے وہ قائم کرنی ہے، نماز چھوڑنی ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا تو نہیں ہے، وہ نماز پڑھ نہیں رہا، لیکن وہ نماز کا کفر کر ہے، اس نے ایک کفر کیا ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے. اس کے عمل میں نماز جو ہے چھوڑ دینا کفر ہے، لیکن وہ کافر نہیں ہے.
اگر ایک شخص انکار کرتا ہے کہ نماز کا اللہ تعالیٰ نے حکم ہی نہیں دیا، نماز کچھ نہیں ہے، میں مانتا نہیں اس اللہ تعالیٰ کے حکم کو، تو وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ایمانیات، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں احکامات دیے، جو ہمیں کتاب دی، اس کے ایک حصے کو مانتا ہے یا ایک کا انکار کر دیتا ہے تو وہ کافر ہے۔ ادخلوا فی الجنہ، کہ آپ ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آپ نے پورے کا پورا جو ہے وہ اسلام میں داخل ہوگا، پورے کا پورا، یہ نہیں کہ آپ کچھ حصے کو مان لیں، کچھ کا انکار کر دیں۔ ہاں اگر ہمارا عمل ویسا نہیں ہے یا ہم نے روزہ نہیں رکھا، اب وہ کفر میں تو ہے، وہ کفر میں ہے کہ آپ نے کفر کیا، آپ نے یہ کام نہیں کیا، نماز چھوڑی، آپ نے کفر کیا، لیکن آپ کافر نہیں ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نماز کا حکم ہی نہیں ہے، نماز قرآن و کریم میں ہے ہی نہیں، اللہ نے کہا ہی نہیں نماز کا، تو پھر آپ کافر ہیں۔ جی ہمارے ساتھ بھائی آئے ہیں، تشریف لائے ہیں، برائٹ بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ایک کویسچن ہے چھوٹا سا نا۔ جی جی راجپوت بات کریں بات۔ ہاں جی، یہ آپ نے ڈیفینیشن کر دی، تو اس کے ساتھ ساتھ جو ملحد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اور ایک اور لفظ بھی ہوتا ہے کہ مرتد، ایتھیسٹ، وہ ہاں جی، وہ جی کون ہوتے ہیں؟ وہ اس کے بارے میں بتاتے ہیں پلیز۔ ملحد وہ ہے جو کسی دین پر نہیں ہوتا، جو کسی بھی دین پر نہیں ہوتا، یعنی آپ یہ سمجھیں کہ وہ اللہ کا بھی انکاری ہے اور ہر کسی مذہب کا انکاری ہے، وہ ملحد ہے، وہ اللہ پہ یقین نہیں رکھتا، ٹھیک ہے۔ اور ایتھیسٹ وہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ہاں کائنات بنی ضرور ہے، کسی نے بنائی ہوگی لیکن ابھی ہمیں علم نہیں ہے، جب ہمیں سائنس بتائے گی یا ہمیں کوئی علم ہوگا تو ابھی بتا دیں گے، ابھی پتہ نہیں ہے کہ خدا کون ہے، لیکن لگتا ہے کہ کسی نے بنائی ہے۔ اور جو ہاں جی، دہریہ کہا جاتا ہے، مرتد بالکل کون دہریہ ہوتا ہے؟ اور ملحد جو ہے وہ ایک ہی ہوتے ہیں۔ جی اور ابھی مرتد مرتد وہ ہوتا ہے جو دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اقرار کرتے ہیں تمام چیزوں کا، اقرار باللسانی و تصدیق بالقلب، کہ وہ اسلام میں مکمل داخل ہو کر اس کے بعد وہ اسلام سے پھر جاتا ہے یا اس کا انکاری ہو جاتا ہے، تو اس کو ہم مرتد کہتے ہیں۔ تو جیسے آپ نے اگر کسی اسلامی جو اللہ تعالیٰ نے حدیں قائم کی اس کا جب انکار کر دے گا کوئی، تو وہ پھر کافر کے ذمے میں آئے گا کہ مرتد کے ذمے میں آئے گا؟ وہ کفر کے ذمے میں ہے، کافر کے ذمے میں آئے گا۔ صحیح۔ مرتد وہ ہوگا جو اسلام سے نکل جائے گا، جو اپنے آپ کو مسلم کہلانا چھوڑ دے گا، اسلام اچھا سے اچھا، دائرے سے نکل جائے گا۔ جی ٹھیک ہو گیا، کلیئر ہو گیا۔ جی مرتد وہ ہوتا ہے جو خود اسلام کو چھوڑتا ہے، خود اگر اس کو نکالا گیا تو وہ مرتد نہیں ہوتا۔ تو نکال کون سکتا ہے بھیا؟ خود ہی چھوڑ نکالتی ہے، دیتا ہے۔ پوری دنیا نکالتی۔ دیکھیں مثال دنیا کے تو طور پہ پھر سبھی کو نکالتا ہے، دیکھیں، سارا کوئی مسلمان نہیں بچتا۔ آپ جب آپ کو نہیں پتا تو آپ پوچھیں، آپ اعتراض نہ کریں، پوچھیں کہ فار ایگزامپل بتائیں کہ کون کسے نکال سکتا ہے؟ نکالتے ہیں۔ ہر جماعت کی، For ہر example. تنظیم سے، دیکھیں ہر تنظیم جو ہے جی مذہبی ہو، ایک سیکنڈ عبداللہ نہیں بھائی، نہیں، ٹھہرے، میں بات کر رہا ہوں، کرنے دے۔ ایک ہر سوال ہے کسی کا، ایک منٹ ہے نہیں تو سوال، پہلے سوال کا جواب تو دے دوں۔ عبداللہ بھائی ذرا رک جائیں، قذاب نہیں کون آپ ہوتا نے ہے؟ میرا، نہیں آپ نے مجھ سے سوال کر رہا ہے نا، بھائی یا کسی اور سے ایک کر کسی رہا نے ہے؟ سوال نیچے لکھا ہے، مجھے اس کا جواب دینے دیں، اس کے بعد آپ بول لیجئے گا، آپ کی بات یہ تب کیا ہوگی۔ بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ جب انہوں نے میں بول لکھا رہا ہے، ہوں تو پھر آپ مجھے روک دے گی تو پھر ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ بھائی میرے نیچے کسی نے سوال لکھا ہے، آپ کی بات تو چلتی رہے گی، ان کا پھر سوال آگے چلا جائے گا، پتہ نہیں چلے گا۔ ہاں جی، جسے سوال کیا ہے کہ قذاب کون ہوتا ہے؟ قذاب ہوتا ہے جھوٹ بولنے والا، بہت بڑا جھوٹ بولنے والا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حدیں دی ہیں اسلام میں، اور ان حدوں سے جو مطلب پار کرنے والا قذاب ہے، ان حدوں کو نہ ماننے والا قذاب ہے، ان حدوں میں ایکسٹرا ایگزیجریٹ کرنے والا کسی چیز کو، وہ قذاب ہے۔ تو یعنی جھوٹا، بہت بڑا جھوٹا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 3 ایسے جھوٹے آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ جی عبداللہ بھائی بات کریں۔ میں اب آپ کے اس جو
लफ्ज़ कज़ाब है ना, ये काज़ब की जमा है, कज़ाब, इनके ज़्यादा झूठ बोलने वाला, ठीक है। और एक होता है काज़िब। अब छोटे से छोटा बच्चा ले ले या बड़े से बड़ा बुज़ुर्ग ले ले, औरत या मर्द, वो जो कोई भी झूठ बोलेगा उसको काज़िब कहेंगे। उमर रुका जब बहन, आप समझ रही हैं, जब आपको समझ सारे जाना चाहिए। जब सारे होंगे, अब बीच में आपको क्या ज़रूरत है भाई बोलने की? मैं उनको बता रहा हूँ ना। नहीं बता क्यों, आप बहुत अक्लमंद है। देखिए अब ज़्यादा कज़ाब जो होता है ना, एक सेकंड, ये है जिसे हम कहते हैं